صبح صبح کا وقت تھا جب شاہ جی کی طرف سے مجھے پیغام آیا۔ میں تو فوراً اٹھ گیا۔ ڈرائیور کہنے لگا کہ شاہ جی نے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے کہا بس 2 منٹ میں آتا ہوں۔ جلدی سے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، گیلے ہاتھوں سے ہی بالوں کو درست کیا، دروازے پہ لگے کیل پر لٹکی اپنی قمیض کو پکڑا، جلدی سے پہن لیا۔ اپنے کوارٹر سے باہر نکل کر میں شاہ جی کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گاؤں کے باقی لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ جی ان کے مسئلے مسائل سنتے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ بچپن سے جب سے آنکھ کھولی تھی میں نے خود کو شاہ جی کی غلامی میں ہی دیکھا تھا۔ شاہ جی کو دیکھ کر میں فوراً سے ان کے پاس ہی اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رکھا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، سر پہ لگایا۔ بڑی عقیدت تھی ہمارے دلوں میں بچپن سے۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے انہیں ان سب چیزوں سے نوازا تھا۔ سب لوگوں کی پریشانیاں سنتے تھے، مسائل کو عبادت کے ذریعے حل کرتے تھے۔ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے وہ خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا، اور میں ان خوش نصیبوں میں سے تھا، کیونکہ شاہ جی کا خاص غلام تھا اور ان کا مرید بھی تھا۔ لوگوں کے مسائل سننے کے بعد انہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، وہ تسبیح پڑھنے لگے۔ 55-60 کے لگ بھگ شاہ جی کی عمر ہوگی۔ سر کے اور داڑھی کے کافی بال سفید ہو چکے تھے۔ آنکھیں بند کیے انہوں نے تسبیح پوری کی، پھر سامنے بیٹھے تمام مردوں پر پھونک ماری۔ کہنے لگے اللہ کرم کرنے والا ہے، انشاءاللہ سب کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو۔ پھر مجھ سے کہنے لگے غلام مصطفیٰ۔ میں نے دونوں ہاتھ باادب طریقے سے سینے پہ رکھ کے تھوڑا سا جھک کے کہا جی شاہ جی۔ کہنے لگے جوتا سیدھا کر دو۔ میں نے فوراً سے ان کا جوتا سیدھا کیا۔ پھر انہوں نے جوتا پہنا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی۔ کہنے لگے ناشتہ کیا تم نے؟ میں نے کہا نہیں شاہ جی، جب تک صبح ہوتے آپ کا چہرہ نہ دیکھ لوں میرے پہ کھانا پینا ویسے بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ ذرا سا مسکرائے، میرے کندھے کو تھپ تھپایا تو میں تو خوش نصیب خود کو سمجھنے لگا۔ کہنے لگے جاؤ جاؤ شاباش، ناشتہ کرو، پھر میرے ساتھ تمہیں عبدالغفور کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا جی جی بس میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی حویلی کے اندرونی جانب چلے گئے۔ حالانکہ کسی بھی ملازم کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور زنان خانے میں تو خاص پردے کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت تھی۔ شاہ جی کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ بی بی صاحبہ مجھے بیٹوں کی طرح چاہتی تھیں، اس لیے مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھیں، لیکن میری احترام کے مارے کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظر اٹھا کے بھی انہیں دیکھتا۔ بہرحال میں ناشتہ کر کے ڈرائیور سے کہہ چکا تھا کہ گاڑی اسٹارٹ کرو، شاہ جی بس آنے والے ہیں۔ میں اندر گیا۔ شاہ جی اس وقت صوفے پر براجمان تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے تیار ہو تم؟ میں نے کہا جی شاہ جی۔ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی، بی بی صاحبہ سے کہنے لگے میری سفید پگڑی لا دو۔ وہ ان کے کمرے میں گئیں اور سفید رنگ کی پگڑی ان کے سر پر پہنا دی۔ عبدالغفور شاہ جی کا مرید تھا، اور ایسے کئی مرید تھے جو بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کرتے تھے، دینی محفلیں سجاتے تھے، شاہ جی کو بلاتے تھے۔ جس کا بھی کام کاروبار اٹکتا تھا وہ شاہ جی کو اپنے گھر ضرور بلاتا تھا، تاکہ ان کے بابرکت پاؤں ان کے گھروں میں پڑتے ہی ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور میں چونکہ ان کا غلام تھا اس لیے ان کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا۔ پہلے بھی عبدالغفور کے گھر شاہ جی کئی دفعہ جا چکے تھے، لیکن آج تو اس نے خاص مقصد کے لیے بلایا تھا۔ کہتا تھا میری بیٹی شہر سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، اب اس کی میں منگنی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اگر آپ سر پہ پیار دے دیں گے تو میری بیٹی کے نصیب روشن ہو جائیں گے۔ جیسے ہی عبدالغفور کے دروازے کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہوئی، اس نے ہارن سنا تو فوراً سے خود وہ اور اس کا بیٹا دروازہ کھولنے کے لیے آئے۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھولا، شاہ جی کا ہاتھ پکڑ کے آنکھوں کو لگایا، انہیں اترنے میں مدد دی۔ میں بھی آ گیا، ان کے ساتھ ہی میں عبدالغفور کے گھر میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو ہم صرف بیٹھک میں ہی بیٹھتے تھے اور وہیں پہ نعت خوانی ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھیں، اگربتیاں جلائی جاتی تھیں، گلاب کا عرق چھڑکا جاتا تھا، گلاب کی پتیاں شاہ جی کے قدموں میں بچھائی جاتی تھیں۔ ایک خاص کرسی جو ان کے لیے اس گھر میں مخصوص تھی، جہاں آ کر وہ بیٹھتے تھے، جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہیں ان کے برابر میں سر جھکائے گردن جھکائے کھڑا رہتا تھا۔
شروع سے ہی ایسا ماحول دیکھا تھا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، کلام پاک کی تلاوت بھی روز کرتا تھا۔ شاہ جی نے کچھ خاص تسبیحات بھی بتا رکھی تھیں، ان کا ورد بھی کرتا رہتا تھا۔ عبدالغفور کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اپنے ہاتھ شاہ جی کے پاؤں کے نیچے بچھا دے۔ کہہ رہا تھا شاہ جی کچھ ٹھنڈا کچھ گرم کیا لیں گے آپ؟ ٹھنڈے کا بھی انتظام ہے، چائے کا بھی ہے، جو دل ہو بلا تکلف کہہ دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ابھی ناشتہ کیا ہے، ابھی کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا، بس تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، وہ بھی تم نے اتنا اصرار کیا ہے تو پھر انکار نہیں کر پایا۔ اپنے مریدوں کو انکار کرتے بڑی شرم آتی ہے۔ وہ بڑے دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ہمارے گھر سے کچھ کھا کر نہ گئے تو ہماری روزی روٹی سے برکت اٹھ جائے گی۔ وہ ذرا سا مسکرائے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، پھر چائے رکھ دو، لیکن زیادہ تکلف نہ کرنا۔ جب محلے میں یہ پتہ چلا کہ شاہ جی آئے ہیں تو بہت سے مرید ان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ عبدالغفور کہنے لگا لگتا ہے آپ کی آمد کی خبر سب کو ہو گئی ہے۔ کہنے لگے دروازہ کھول دو، کسی کے لیے بھی در بند مت کیا کرو۔ کہنے لگا شاہ جی میں چاہتا تھا میری بیٹی کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیتے، پیار دے دیتے۔ کہنے لگے یہیں پہ ہوں ابھی، دروازہ کھول دو، نہ جانے کون اپنی آس لے کر آیا ہوگا، اب اسے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاؤں گا۔ عبدالغفور نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ بہت سے مرد حضرات آئے اور عقیدت سے شاہ جی کا ہاتھ چوم کر بیٹھ گئے۔ سب کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، تسبیح پڑھی، پھونک ماری۔ کہنے لگے اب جاؤ، اللہ تمہاری مراد با مراد کرے گا۔ سب احترام سے اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چائے کا اہتمام ہو گیا۔ عبدالغفور نے بہت کچھ سامنے ٹیبل پہ سجا دیا، لیکن شاہ جی نے بس چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ چائے پینے کے بعد کہنے لگے بیٹی کو بلا لو، اصل میں مجھے واپس جا کے آرام بھی کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد مجھے وظائف کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی جی ضرور، پھر وہ اندر کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گھر کی خواتین سر پر دوپٹہ پہنے شاہ جی کے سامنے آ گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کے ماتھے پر بل تھے، دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کھڑے ہونے میں اس لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو، جیسے مجبوراً لائی گئی ہو۔ اس نے ایک بار بھی شاہ جی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک خاتون کو دیکھ کر یہ لگا کہ عبدالغفور کی بیوی ہوگی، کیونکہ کافی عمر کی تھی۔ دوسری شاید اس کے بیٹے کی بیوی تھی، کیونکہ اس نے زیور پہن رکھا تھا۔ تیسری لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن اتنے ہی نخرے والی لگ رہی تھی، اپنے باپ کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والد نے بھی اسے گھورا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر شاہ جی کے سامنے لے آیا۔ کہنے لگا شاہ جی آپ کی دعاؤں سے میری بچی نے 16 جماعتیں پڑھ لی ہیں، میرے بھائی کے بیٹے کی منگ ہے، اب بس اس کی شادی کرنی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ شاہ جی اس وقت آنکھیں بند کر کے تسبیح کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے تسبیح مکمل کی، نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ کچھ دیر تو شاہ جی نے اپنی آنکھیں نہیں جھپکائیں۔ اس کے بعد عبدالغفور نے کہا شاہ جی پیار دے دیں، تو شاہ جی کچھ چونک سے گئے، پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تاکہ وہ بھی عقیدت کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے پہلے ہی ماتھے پہ بل ڈال کے اپنے باپ کو دیکھا، پھر شاہ جی کے ہاتھ کو دیکھا۔ سب حیران تھے کہ وہ ان کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے کیوں نہیں لگا رہی، کیونکہ یہاں عورتیں بھی لگاتی تھیں اور عقیدت کا اظہار کرتی تھیں۔ لیکن وہ کہنے لگی معاف کیجیے گا محترم، میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتی۔ یہ کہنا تھا میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ شاہ جی نے بڑی غصیلی نظر سے اسے دیکھا۔ اس کا باپ یوں تھا جیسے سفید پڑ گیا۔ شاہ جی غصے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبدالغفور تم نے کیا ہماری تذلیل کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اتنا سخت لہجہ شاہ جی کا میں نے پہلی بار سنا تھا۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اس لڑکی نے یہ کیا غضب کر دیا، شاہ جی کو کہہ دیا کہ احترام نہیں کرے گی۔ توبہ توبہ، جہنم میں جائے گی یہ تو، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ایسا برا سلوک، استغفر اللہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو کچھ وہ کہہ رہی تھی۔ شاہ جی کی آنکھوں کے ڈورے گلابی ہو گئے، غصے سے انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگا
کہنے لگا معاف کر دے، معاف کر دے، اس سے غلطی ہو گئی، نا سمجھ ہے، بے عقل لڑکی ہے۔ پھر اپنی بیٹی سے کہنے لگا معافی مانگو شاہ جی سے۔ وہ کہنے لگی کیوں معافی مانگوں؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور نہ میں معافی مانگوں گی۔ میری خوش نصیبی بد نصیبی اس شخص کے ہاتھ پہ نہیں لکھی، میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، اس شخص نے نہیں لکھا۔ میرا دل نہیں مانتا ان چیزوں کو، تو پھر میں کیوں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناؤں؟ مجھے نہیں لینا کسی سے پیار۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہ جی تو غصے سے بے حال تھے کہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کہنے لگے غلام مصطفیٰ میرے ساتھ چلو۔ لیکن عبد الغفور ان کے پاؤں میں گر گیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ شاہ جی کہنے لگے تیری بیٹی بد نصیب ہے، ہمیشہ بیوگی کی چادر اوڑھے گی، اتنی بدتمیز بد لحاظ، سڑکوں پر لوگوں کے پتھر کھائے گی۔ یہ کہہ کر مجھ سے کہنے لگے چلو۔ وہ رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا، لیکن شاہ جی نے پہلی بار اپنے پیر چھڑانے کے چکر میں عبد الغفور کو زور کی ضرب ماری۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، اس لڑکی نے جو کچھ کیا تھا بہت غلط کیا تھا۔ وہ بیچارہ رونے لگا، بلکنے لگا۔ اس کا بھائی اپنے سر کو شاہ جی کے قدموں میں رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا شاہ جی معاف کر دیں، معاف کر دیں شاہ جی، ایسی بد دعا نہ دیں۔ لیکن شاہ جی کی زبان سے تو بات نکل چکی تھی، تیر واپس کمان میں نہیں جا سکتا تھا، اور شاہ جی کی بات پوری ہونے سے اسے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ مجھے اس لڑکی پہ غصہ بھی تھا اور افسوس بھی۔ اچھا نہیں کیا اس نے اپنے ساتھ، بہت بڑا ظلم کر لیا تھا۔ شاہ جی واپس باہر آئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، میں بھی ان کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد غصے میں تھے۔ گھر پہنچ کے لاؤنج میں چلے گئے، کہنے لگے آج کہیں نہیں جاؤں گا، آج کا دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے عبادت خانے میں چلے گئے، جو ایک خاص کمرہ تھا جسے عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ ہم تو ان کا غضب اور غصہ دیکھ کے گھبرا گئے، یہاں تک کہ بی بی صاحبہ بھی گھبرا گئی۔ مجھ سے کہنے لگی مصطفیٰ شاہ جی کو کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو۔ میں نے کہا مت پوچھیں بی بی صاحبہ، نافرمان لڑکی نے بڑی بدتمیزی کی ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے شاہ جی کی شان میں، بڑے گندے گندے الفاظ بولے ہیں، بتا نہیں سکتا۔ کہنے لگی کون لڑکی؟ گاؤں میں تو کسی کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا وہی عبد الغفور کی بیٹی جو شہر سے پڑھ کے آئی ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا، 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد خود پہ ناز بڑھ گیا، اس کے دماغ میں خناس ہے۔ شاہ جی ٹھیک کہتے ہیں، لڑکیوں کو تعلیم دلوانی ہی نہیں چاہیے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے انہیں دھیرے دھیرے ساری بات بتائی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی بڑا غضب کر دیا، شاہ جی کا کیا بگاڑنا ہے اس نے، اپنا سب کچھ بگاڑ لیا، اب نہیں بچنے والی، در در کی ٹھوکریں کھائے گی، روتی پیٹتی آئے گی، شاہ جی کے قدموں میں بیٹھے گی، تب بھی معافی نہیں ملے گی اسے۔ میں نے کہا مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا اس پر، میرا بس چلتا تو اس لڑکی کا منہ توڑ دیتا، ہوتی کون ہے وہ شاہ جی کو ایسے کہنے والی۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا تم غصہ نہ کرو۔ میں نے کہا کیسے نہ کروں؟ وہ کمرے سے باہر نکل گئی ورنہ میرا خود غصے سے برا حال تھا۔ میں شاہ جی کے خلاف کچھ بھی نہیں سنتا تھا، ان کا مرید تھا، ان کے پیروں کی خاک تھا، اور ان کے پیروں کی خاک بننا میرے لیے خوش نصیبی تھی۔ شاہ جی شام تک کمرے سے باہر نہیں آئے، بی بی جی بھی اب بہت پریشان تھی۔ عبد الغفور 2 گھنٹے سے ہاتھ جوڑے بی بی جی کی منت سماجت کر رہا تھا، روئے جا رہا تھا، کہنے لگا میری بیٹی نادان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، اس کمبخت نے 4 جماعتیں پڑھ لی، اسے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے۔ کہنے لگا نا سمجھ ہے، عقل نہیں ہے اسے بی بی صاحبہ۔ وہ کہنے لگی تم جاؤ یہاں سے، مجھے تو شاہ صاحب کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں آئے، اپنی بیٹی کی خیر مناؤ، جانتے ہو نا وہ برباد ہو جائے گی۔ کہنے لگا معاف کر دے، میں نے بہت مارا ہے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا ہے، اسے کہا ہے کہ جب شاہ جی سے معافی مانگو گی تو جیسے اس کا دماغ درست ہوگا میں اسے لے کے آؤں گا، شاہ صاحب کے قدموں میں ڈال دوں گا اسے، لیکن انہیں کہے میری بچی کو بد دعا نہ دے۔
بی بی صاحبہ کہنے لگی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آج تک انہوں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، تم جانتے ہو وہ کتنے صابر ہیں، پتہ نہیں تمہاری بیٹی نے ایسا کیا کہا ہے، کیا کیا ہے۔ بہرحال بی بی جی غیر مردوں کے سامنے نقاب میں ہی آتی تھی۔ یہ کہہ کر اس سے کہنے لگیں کہ ابھی جاؤ یہاں سے۔ وہ روئے جا رہا تھا، ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی لایا تھا، وہ بھی بی بی صاحبہ کی منت سماجت کر رہی تھی۔ مجھے بھی اس لڑکی پر بڑا غصہ تھا، اچھا کیا تھا اس کے باپ نے اس کے منہ پہ 2 چماٹے رکھ کے مارے تھے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی گئے نہیں تھے۔ شام کو شاہ صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے، ان دونوں کو دیکھ کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے، انہیں دیکھ کے دونوں میاں بیوی بھاگتے ہوئے ان کے پیروں میں گر گئے، ان کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا، کہنے لگے شاہ صاحب جب تک آپ معاف نہیں کریں گے ہم سر نہیں اٹھائیں گے۔ وہ کہنے لگے اپنی بدبخت بیٹی سے کہو آج کے بعد ہمارے سامنے نہ آئے، اگر وہ سامنے آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے آپ میری بیٹی کو معاف کر دیں، میں خود اسے لے کے آؤں گا آپ کے سامنے، یہاں آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن اپنی بد دعا واپس لے لیں۔ وہ کہنے لگے اب ایسا ممکن نہیں ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن تمہاری بیٹی نے جو نافرمانی کی ہے وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا میں رات کو اپنی بیٹی کو لے کے آؤں گا، وہ آپ کے قدموں میں گرے گی، معافی مانگے گی، لیکن خدا کے لیے اپنی بد دعا واپس لے لیں۔ 1 مہینے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، وہ برباد ہو جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ دونوں میاں بیوی روئے جا رہے تھے۔ شاہ جی کہنے لگے جاؤ یہاں سے، پہلے اس کو لے کر آؤ اور اسے ادب آداب سکھاؤ کہ شاہ خاندان کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ دونوں واپس چلے گئے، مجھ سے کہنے لگے غلام مصطفیٰ، میں نے کہا جی جی شاہ صاحب۔ کہنے لگے رات کو اچھی طرح سے غسل کر کے سفید شلوار قمیض پہن لینا۔ میں نے کہا شاہ صاحب پہن لوں گا، میں تو حکم کا غلام تھا۔ میں نے کہا شاید کسی خاص وظیفے کا اہتمام کروائیں گے، اکثر جب وہ وظیفے کے لیے اہتمام کرواتے تھے تو مجھے سفید شلوار قمیض کی تاکید کرتے تھے، میری قمیض پہ خاص عطر لگاتے تھے اور پھر اپنے عبادت خانے میں مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ وظائف بتاتے تھے اور میں کرتا تھا۔ میں جب رات کو غسل کر کے سفید شلوار قمیض پہن کے آیا تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ، ابھی دیکھو میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس نافرمان کو ایسی سزا دوں گا زندگی بھر یاد رکھے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ واقعی اس لڑکی کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، چہرے پہ زخم بھی تھا، شاید اس کے باپ نے اسے مارا تھا۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا تھا اور اپنا رخ بدل لیا۔ اس کے باپ نے شاہ جی کے کرسی کے سامنے اسے زمین پہ پٹخا، کہنے لگے معافی مانگ شاہ جی سے۔ اس نے معافی کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے، البتہ شاہ جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ہاتھ یوں جوڑا جیسے احسان کیا ہو۔ شاہ جی ذرا سا مسکرائے، کہنے لگے عبد الغفور، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے تو پھر غلام مصطفیٰ سے اس کا نکاح پڑھوا دے، یہ میرے مرید کی بیوی بن کے رہے گی، اس گھر میں رہے گی اور میری غلامی میں رہے گی، تو پھر شاید اس کی زندگی اچھی گزر جائے۔ یہ سن کر میں تو اپنی جگہ جم کے رہ گیا، یہی حال اس کا بھی تھا، اس نے بڑی نفرت سے مجھے دیکھا تھا اور میری آنکھوں میں بھی اس کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں تھے۔ آخر کو میرے شاہ جی کو اس نے برا بھلا کہا تھا۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے غلام مصطفیٰ تم چپ رہو۔ وہ لڑکی غصے سے کہنے لگی بابا میں نے آپ کے کہنے پہ معافی مانگ لی ہے، لیکن نکاح میں نہیں کروں گی۔ اس کے باپ نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا اگر میرا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تو وہ کر جو شاہ جی کہہ رہے ہیں، ورنہ تیرے سامنے گلے میں پھندا ڈال کے میں خود کو ختم کر دوں گا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی نافرمان لکھ لو گی تو تجھے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتا، تیرا گلا گھونٹ دیتا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کے باپ نے اس کے سامنے قسم کھائی کہ اگر تم نے شادی کی بات سے انکار کیا تو میں تمہارے سامنے اپنی جان لے لوں گا اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ اپنے باپ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی کہنے لگے مولوی صاحب کو بلوایا ہے میں نے، ابھی اس کا نکاح ہوگا۔ لیکن یہ سن کر میرا دل بڑا عجیب سا تھا۔
میں اس لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا میری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جس کے دل میں اتنا ہی احترام شاہ جی کا ہو جتنا میرے دل میں تھا۔ میں لیکن چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ جی کی کسی بات کو آج تک ٹالا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر میں مولانا صاحب آ گئے۔ بڑی خاموشی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ جی نے آج مجھے سفید جوڑا اس مقصد کے لیے پہنایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ یوں بیٹھی تھی جیسے اس میں جان نہ ہو۔ میں نے تو اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے والدین جا چکے تھے۔ شاہ صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگے، غلام مصطفیٰ، میرے پیروں میں بیٹھو۔ وہ دور بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے شاہ جی کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا، محبت سے آنکھوں پہ رکھا۔ انہوں نے میرے سر پہ پیار دیا۔ کہنے لگے، بڑی نافرمان لڑکی ہے یہ، اسے ادب اور احترام سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں پوری اجازت ہے جیسے چاہے زبان سے ہاتھ سے استعمال کر کے، لیکن آج کے بعد اس کی آنکھیں میرے سامنے اٹھنی نہیں چاہیے۔ میں نے گردن اور سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرے۔ کہنے لگے، اچھی طرح غلامی سکھانا اس کو کہ غلام کیا ہوتا ہے اور غلامی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے اندر کی ساری اکڑ تم ختم کرو گے۔ میں نے کہا، جیسے آپ کا حکم شاہ جی، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ کہنے لگے، یہی تو بات ہے، یہی بات میں اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور کہے گی۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ ملازمہ سے کہو اس لڑکی کو غلام مصطفیٰ کے کوارٹر میں چھوڑ دے۔ بی بی صاحبہ نے اس لڑکی کا بازو پکڑا اور وہ کسی بے جان وجود کی طرح بی بی صاحبہ کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ سے کہنے لگے، ابھی یہ لڑکی نافرمان ہے، اس قابل نہیں ہے کہ تو اسے عزت بخشے، اس لیے اس کے قریب مت جانا، اسے چھونا بھی مت، ہاتھ بھی مت لگانا اسے۔ اس کا حق تم اس وقت دو گے جب یہ فرما برداری سیکھ جائے گی۔ میں نے کہا، جی جیسے آپ کا حکم۔ کہنے لگے، عورت آگ ہوتی ہے اور اب وہ تیرے نکاح میں ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی عورت سے دامن بچانا جس کے ساتھ ایک جائز رشتہ قائم ہو گیا ہو، لیکن یہ نافرمان جب تک فرما بردار نہ ہو جائے تو اسے خود سے دور رکھے تو بہتر ہے، ورنہ یہ نہ ہو اس کی نافرمانی کے کالے سائے کی لپیٹ میں تو بھی آ جائے۔ یہ سن کے تو میں بری طرح سے ڈر گیا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، میں احتیاط کروں گا۔ کہنے لگے، جا، آگے تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میں تجھے بتا دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ میں غلام ہوں، شاہ جی کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، پھر ایسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا جس کے لیے میرے دل میں ایسے کوئی بھی جذبات نہیں تھے، بلکہ نفرت تھی، غصہ تھا، بڑا مشکل تھا میرے لیے۔ اور پھر اچانک سے نکاح ہو جانا، میں خود بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ بہرحال میں کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہاں میری چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے اوپر ڈالی۔ ہونٹوں کی سائڈ پہ زخم کا نشان تھا، دائیں رخسار پر نیل کا نشان تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، کہا کہ زمین پہ اپنا بستر بچھا لو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ ایک چادر پکڑی اور زمین پہ جا کے لیٹ گئی۔ میں نے کہا، سنا ہے شاہ جی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے شاہ جی کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان کے ہاتھ پر بوسہ لیتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، اس لیے کل سے تم پر بھی یہ سب کچھ لاگو ہوتا ہے۔ اس نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا، سن رہی ہو میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا، مریم، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ نکاح کے وقت مجھے پتا چلا تھا کہ اس کا نام مریم ہے۔ اس نے اپنی کالی چادر اتاری، اس کو گول گول لپیٹا اور سر کے نیچے تکیے کے طور پر رکھ دی۔ وہی ایک دن پرانا جوڑا جو اس نے پہن رکھا تھا جب ہم اس کے گھر گئے تھے۔ تو اسے یوں اپنے سامنے بنا دوپٹے کے دیکھ کے
پہلی بار دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا بے شرم، شرم ہے تمہارے اندر کہیں؟ آئندہ میرے سامنے دوپٹہ مت اتارنا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گیا اور چارپائی پہ آ کے لیٹ گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو وہ واش روم میں تھی۔ فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہیں بیٹھ کر میں نے صبح اٹھنے کی دعا پڑھی۔ جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو شاید وضو کر کے آئی تھی۔ میں نے بھی جلدی سے وضو کیا اور باہر نکل گیا۔ وہیں حویلی میں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی جہاں ہم سب ملازم باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ دعا کے انداز میں ہاتھ کھولے روئے جا رہی تھی۔ میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا، پھر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جائے نماز طے کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ وہ پھر دوبارہ لیٹ گئی۔ میں سونے کی بڑی کوشش کرتا رہا لیکن پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح 9:30 بجے تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا لیکن وہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار پکارا، مریم مریم کہتا رہا لیکن وہ نہیں جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی اچھی مصیبت ہے۔ میں جیسے ہی اسے جگانے کے لیے اس کے پاس آیا تب تک وہ سیدھی کروٹ لے کر لیٹ چکی تھی۔ چہرہ بڑا خوبصورت تھا اس کا، رنگت بھی سفید تھی، بھورے بال جو اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ شاید اس نے جوڑا کیا تھا لیکن وہ ڈھیلا ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری نظریں اس پر الگ انداز سے اٹھنے لگیں۔ پہلے وہ کروٹ لے کے سو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے بازو کی جانب ہاتھ بڑھایا کہ اسے ہلا کے اٹھا سکوں، وہ فوراً سے سیدھی ہو گئی اور میرا ہاتھ اس کے گلے پہ جا کے لگا۔ میں فوراً کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹا، جیسے کسی بجلی کو چھو لیا ہو۔ شاہ صاحب کی بات یاد آنے لگی کہ عورت کی آگ کیا ہوتی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی بد دعاؤں کے سائے میں اپنا نصیب نہیں پھوڑ سکتا تھا۔ میری تو عمر بھر کی ریاضت خاک میں مل جاتی۔ میں نے دوسرے بازو سے اسے ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی، مجھے دیکھا۔ میں نے کہا اٹھو اور اپنی چادر لو، تمہیں کل کہا تھا نا چادر لیا کرو۔ کہنے لگی اس کمرے میں کوئی غیر نہیں ہے جو میں چادر لینے کا تکلف کروں، یہ تمہیں نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، نہیں چلاتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر کے نیچے سے چادر ہٹائی اور اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر چادر لپیٹ لی۔ میں نے کہا چلو شاہ صاحب کو سلام پیش کرنا ہے۔ کہنے لگی چلو۔ میں حیران ہوا، فوراً سے تیار ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر شاہ جی کی حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی براجمان تھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر شاہ جی کے سامنے آ گیا۔ شاہ جی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے ان کا ہاتھ چوما، اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ وہ کہنے لگے اپنی بیوی سے بھی کہو۔ میں نے کہا مریم چلو۔ میں نے اسے کافی سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ آگے بڑھی، ہاتھ پکڑا اور صرف اپنی آنکھوں پہ لگا کے پیچھے کر دیا۔ لیکن شاہ جی مسکرائے تھے، کہنے لگے غلام مصطفیٰ، تم نے تو اس لڑکی کی ایک ہی رات میں کایا پلٹ دی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے ہی مرید ہو۔ میں اتنا خوش ہوا کہ مریم نے میری بات مان لی۔ اس نے مسکرا کے شاہ صاحب کو دیکھا، کہنے لگی میرے شوہر کا حکم تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا، ورنہ میری نظر میں آپ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بعد کسی دوسرے کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو عورت کو دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کے سامنے جھک گئی یا میں نے ہار مان لی۔ معافی اپنے باپ کے کہنے پہ مانگی تھی کیونکہ میرے باپ کا حکم تھا، اور آپ کو تھوڑا سا احترام اپنے شوہر کی وجہ سے دے دیا ہے، لیکن میرے دل میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ وہ چلا کے کہنے لگی سچی بات کر رہی ہوں۔ غصہ تو شاہ صاحب کو بھی بڑا آیا تھا۔ کہنے لگے غلام مصطفیٰ، تھپڑ مارو اس لڑکی کے منہ پر۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کا رخسار سرخ ہو گیا۔ میں نے ایسے تھپڑ مارا کہ وہ دور جا کے گری۔ پھر وہ اٹھے، اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔
کہنے لگے غلام مصطفیٰ میرا غلام ہے، میرے حکم پر تجھے مارے گا اور میں تیری ساری اکڑ 2 دن میں نکال کے رکھ دوں گا، آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، مجھ سے کہنے لگے میرے ساتھ چلو۔ میں مریم کو وہیں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جیسے جیسے میرا مریم کے ساتھ وقت گزرنے لگا اس کا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے نہ تھپڑ مارنے پہ مجھے کچھ کہا، نہ مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ میرا مارا گیا تھپڑ اسے برا لگا ہے۔ چپ چاپ کمرے میں بیٹھی تھی۔ بی بی صاحبہ نے مجھے چند جوڑے دیے، کہنے لگی اپنی بیوی کو دے دینا۔ میں نے کہا جی بی بی صاحبہ، شاید انہی کے پرانے کپڑے تھے، میں نے مریم کو دے دیے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگیں کہ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ تمہاری بیوی کچن کے کام کرے گی۔ میں نے مریم سے کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ کچن کا سارا کام سنبھالے گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ کوئی اختلاف نہیں کرتی تھی اور یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، اف بھی نہیں کرتی تھی، نہ یہ پوچھتی تھی کہ تم نے مجھے کیوں تھپڑ مارا، لیکن شاہ صاحب کے سامنے جھکنے کو وہ ابھی بھی تیار نہیں تھی۔ بہرحال جب میں کمرے میں آتا تھا تو میرے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتی تھی۔ مجھے اس بات پہ غصہ آتا تھا۔ میں نے کہا کہ دوپٹہ اوڑھ کے رکھا کرو۔ کہنے لگی تمہارے سامنے تو نہیں اوڑھوں گی۔ میں نے کہا جب میں تم سے کہہ رہا ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی اسی لیے تو دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں کہ تم شوہر ہو میرے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے۔ میں نے کہا کیا سمجھتی ہو تم؟ کمزور ایمان کا انسان ہوں میں؟ کیا مجھے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں ہے کہ تمہیں دیکھوں گا تو بے قابو ہو جاؤں گا؟ کہنے لگی اگر مرد ہو تو تمہارا بے قابو ہونا بنتا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے آگ سی لگ گئی۔ پھر کہنے لگی اگر نکاح ہونے کے بعد بیوی کو یوں بے حجاب دیکھ کر مرد کے جذبات نہ ابھریں، وہ بے قابو نہ ہو، تو اس کا مطلب اس کی مردانگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بال کھولے اور سامنے لگے چھوٹے سے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کنگا کرنے لگی۔ بڑے لمبے پورے بال تھے اس کے۔ اس کی باتوں نے تو جیسے میرے اندر آگ سی لگا دی۔ اس نے میری مردانگی کو چیلنج کیا تھا، مجھے سیدھا سیدھا نامرد کہہ رہی تھی۔ میرا یہ حال تھا، جی چاہا اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں، اسے اچھی طرح سے بتا دوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس کے قریب آ گیا، اسے بازو سے پکڑا، اپنے بالکل مقابل کھڑا کیا۔ آنکھوں میں کالے رنگ کا کاجل لگا رکھا تھا، کھلے بال پنکھے کی ہوا سے کبھی اس کے چہرے پہ آ رہے تھے اور کبھی میرے کندھوں پہ۔ اس کا ہوش ربا حسن مجھے پاگل کرنے لگا تھا۔ پھر اس کے جملے میرا دماغ اچھی طرح سے خراب کر چکے تھے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو تم نے مجھے کیا کہا ہے؟ کہنے لگی ہاں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے چارپائی پہ دھکا دے کے گرایا۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چارپائی پر گرایا اور اس کے اوپر